کی طرز حکمرانی کے پرستار ان کے بدترین مخالفین بھی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محمد شہباز شریف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خیر سلمان رفیق صاحب، ایڈوائزر محکمہ صحت حکومت پنجاب، جناب رانا ثناء اللہ صاحب، منسٹر حکومت پنجاب، وزرائے خزانہ، چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اور انتہائی قابل احترام ہمارے ڈاکٹرز صاحبان، نرسز، پیرامیڈکس، ڈاکٹر پولیس انتظامیہ اور صحافی بھائی، السلام علیکم۔ آج جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وقت ضائع کیے میں ان تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، انتظامیہ، پولیس، ڈاکٹرز، نوجوان ڈاکٹرز، سرجنز، فزیشنز، نرسز، پیرامیڈکس، 1112، سیاسی کارکن، شہری، ذمہ دار شہری اور ہمارے سیاسی رفقار جنہوں نے بھی اس المناک واقعے کے فوراً بعد اپنا تن من دھن ہر چیز لگا دی زخمیوں کی جانیں بچانے کے لیے، اور ڈاکٹرز نے، نرسز نے سب توڑ کوشش کی ان کی زندگیاں بچانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام ساتھی، بزرگ بھائی اور بہنیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت دلخراش واقعہ ہوا۔ پوری قوم آج سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، پورا پاکستان سکتے میں ہے کہ اتنا بڑا یہ حادثہ ہوا۔ وہ اپنی جگہ اس کے لیے آج میں نے پھر 3 گھنٹے کی میں نے میٹنگ کی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جس طرح جن ثابت جذبوں کے ساتھ محکمہ صحت میں خیر سلمان رفیق صاحب نے اور سیکرٹری صاحبان نے اور جن اسٹیٹمنٹس کے میں نے ذکر کیا، نام لیے، سب نے مل کر جو ایک میریکل آپ نے کر دکھایا، اپنی شبانہ روز محنت سے درد دل کے ساتھ آپ نے ان زخمیوں کو آپ نے ٹریٹ کیا، اور نہ جانے کتنے درجنوں سینکڑوں لوگ موت کے منہ سے جانے سے بچ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہر حوالے سے دنیا میں جنت کمائی، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی حضور آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اور یہی نہیں، کروڑوں لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں، اور یہی نہیں، جن بچوں کے ماں باپ بچ گئے، جن بھائیوں کی بہنیں بچ گئی، اور جن کے سہاگ بچ گئے، وہ قیامت تک آپ کے لیے یہ دعاؤں کا تحفہ آپ کو ہر نماز میں دیتے رہیں گے۔ اس سے بڑا مسئلہ کو رتبہ اور مرتبہ کو اور ہو نہیں سکتا کہ آپ سب نے مل کر دین اور دنیا دونوں آپ نے کروائی، اور میری نظر میں آپ قوم کے ہیروز ہیں، ہیروز۔ آپ یقین کریں کہ آپ ہر حوالے سے قوم کے ہیروز ہیں۔ میں آپ کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہوں بھی تو ادا نہیں کر سکتا، مگر یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر وقت آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کے
درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے. یہ وہ جذبہ ہے جس سے قومیں دوبارہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. یہ وہ کمٹمنٹ ہے جس سے سوسائٹیز ریبلڈ ہوتی ہیں. یہ وہ آرزو ہے, یہ وہ محنت ہے, اور یہ وہ سنسیئرٹی آف پرپس ہے جس سے قوموں کی زندگیوں کے دن بدل جاتے ہیں, تاریخ کے رخ مڑ جاتے ہیں. اور اگر کسی صادق جذبوں کے ساتھ, اسی طرح کی امانت اور دیانت اور محنت کے ساتھ, امنگوں کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان دوبارہ ایک توانا ملک بن جائے گا. اقوام عالم میں اس کی عزت اور توقیر بڑھ جائے گی. عوام کی نظروں میں وہ جو کہ مسیحا ہیں اس قوم کے, ان کی عزت اور توقیر کئی گنا بڑھ جائے گی. میں نے آج آپ کو اسی لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے کہ ان کیمراز کے سامنے آپ سب کی کھل کر نہ صرف تعظیم کی جائے بلکہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب آپ کا ایک زبان میں شکریہ ادا کریں کہ آپ قوم کی منصور. میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے, اور یہ ایک بڑی اسٹیبلش ایک بات ہے کہ دیے سے دیا جاتا ہے. اس دیے کو ہمیں اور اس شمع کو اور روشن کرنا ہے تاکہ یہ شمع پورے ملک میں پھیلے. کس طرح سینس آف, خالی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں بلکہ سینس آف سروس اینڈ کمٹمنٹ. رسپانسبلٹی تو سب کی ہوتی ہے, اس کو کس حد تک ڈسچارج کیا جاتا ہے وہ اس شخص کی, اس انڈیویجول کی اپنی سنسیئرٹی, پرپس اور کمٹمنٹ دل کے ساتھ اور قوم کے ساتھ اور خدا کے ساتھ کہ میں یہ فرض نبھاؤں گا یا نبھاؤں گی, اور ہر چیز کو قربان کر دیا جائے گا لیکن یہ فرض نبھایا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال, درشندہ مثال جو آج ہمارے سامنے ہے, اس نے قوم کے ہر بچے, ہر جوان, ہر بزرگ, ہر ماں کو, ہر بیٹی کا دل آپ نے جیت لیا ہے. میں کل بھی اپنی تقریر میں نے بات کی تھی, یہاں پر مصر شاہ میں چائنا اسکیم ہے, وہاں پر میں گیا. آپ یقین کریں گے کہ جو خاموش ان کے سوال تھے میں ان کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا کہ اس گھر میں 5 جوان بیٹیاں اور صرف ایک کمانے والا, ایک عثمان, وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, شہید ہو گیا, اور وہ ان کی والدہ غم میں نڈھال اور بیٹیاں سب اپنے اس دنیا سے جانے والے بھائی کو تلاش کر رہی تھی. اسی طرح کل پرسوں میں سائیوال گیا اور وہاں پر ایک ہی گھر کی بیٹی, اس کے والد آج سے کچھ 7-8 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے, اور اس بدترین حادثے میں اس بچی کی والدہ بھی شہید ہو گئی. تو جب میں وہاں پر گیا تو اس کا نہ کوئی بھائی اور نہ کوئی بہن, اکیلی اس دنیا میں. وہ ضرور سوچ رہی ہوگی کہ کون میرے سر پر دست شفقت رکھے گا, کون میرے ہاتھ پیلے کرے گا. وہ انٹرمیڈیٹ کیا اس بچی نے, میں نے کو جو میں کر سکتا ہوں میں نے کیا. وہ یہاں بتانے کی بات نہیں, مالی لحاظ سے بھی اور پروفیشنل طریقے سے بھی, لیکن اس بچی کی زندگی اندھیری ہو گئی. آپ کس طرح اندازہ کریں ان 5 بچوں کی زندگی اندھیری ہو گئی کہ صرف ایک کماؤ بھائی اور والد جو ہیں وہ شدید بیماری میں ملوث ہیں, کوئی کام نہیں کر سکتے. تو چائنا اسکیم نے دیکھا اس طرح کے گھر گزرتے ہوئے جو آپ منظر, بدترین منظر دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ ہمت دے اور سچائی
سچائی کے ساتھ وہ ہمت دے اور وہ ذوق دے اور وہ شوق دے کہ بطور میں ایک سیاستدان کے بطور پولیس والے اپنا پولیس آفیسر کے طور پر سپاہی کے طور پر انتظامیہ ڈاکٹرز یہ ہمارے نرسز ہمارے ایکسپرٹس اور تمام جو طبقے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدمت کریں انسانیت کی اور عوام کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں وہ ہمت دے ہمیں ذوق دے ہمیں شوق دے کہ اس ملک کو اس بربریت سے اس جو یہ جنگ ہے جس کو دہشت گرد نہیں بلکہ دلدہ کہنا چاہیے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو تباہ برباد اور نیست نابود ہو جائے اور یہ ممکن ہے ایسی قومیں موجود ہیں آج عصر حاضر میں جنہوں نے جن کا پالا ایسے چیلنجز سے ہوا پڑا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ شبانہ روز انہوں نے کوشش کی محنت کی یہ نہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو اور رزق کی تلاش میں دوڑ پڑو اگر ہم صرف منزلہ کی تلاش میں نہیں کہ وہ اس کی قدرت ہے وہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن یہ اس کا اصول نہیں ہے اس نے تمام احکامات قرآن کریم میں ہمیں بتا دیے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنا فرض کی ادائیگی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بس میں ہے بہت بڑا سیٹ بیک ہوا بہت بڑا حادثہ ہوا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے مگر ان پیاروں کو جو چلے گئے ان کے جو گھر والے جو موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کی قیامت تو آج آ گئی جن کے بچے جن کے بیٹے جن کی بیٹیاں مائیں اس دنیا سے چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس احساس ذمہ داری کے ساتھ جس کا آپ نے مظاہرہ کیا ہسپتالوں میں سڑکوں پر وارڈز میں لیبس میں اور ہزاروں جوانوں نے بزرگوں نے اپنا بلڈ اپنا خون کا عطیہ دیا یہ مثال قوم کی زندگی میں ایک بہت بڑی شاندار مثال ہے میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو چیلنج دوبارہ ہمارے سامنے آیا ہے ہم ہر چیز کر گزریں گے کامیابی ناکامی اس مالک کے ہاتھ میں ہے لیکن ذمہ داری اور فرض ادا کیے بغیر کامیابی کے لیے دعا کرنا وقت کا ضیاع ہے وہ چاہے تو اس کی قدرت ہے کہ وہ مالک ہے وہ اپنا بے جان کو جاندار بنا سکتا ہے اور مردے کے جسم میں جان ڈال سکتی ہے اس کی قدرت ہے لیکن یہ اس کا نظام اس طرح نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دعائیں ہماری تب کامیاب ہوگی کہ پہلے فرض ادا کریں گے ذمہ داری کا جو ہمارے اوپر بوجھ ہے اس کو نبھائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس قوم کی حالت بدلے گی اور ضرور بدلے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور خدا تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایک مرتبہ میں سب سے گوشت گزار کو ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے اور ان کو سب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو اور پاکستان کے عوام کو مزید کسی بھی نقصان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور آج جو ہمارے سامنے عظیم ہیروز بیٹھے ہیں اور جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا جو یہاں پر موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ آپ کی اس عظیم محنت سے جو آپ نے ایک مثال چھوڑی ہے چند دن پہلے اس سے ہم سبق حاصل کریں اور مل کر پاکستان کی تبدیل بدلیں پاکستان کے دربار